بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات گرامی، سامعین کرام، بزرگوں، قابل احترام دینی بھائیوں، جن آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے سورہ آل عمران کی 55ویں، 56ویں اور 27ویں آیات ہیں۔ گزشتہ آیات میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر چل رہا ہے۔ آپ کے بارے میں اور آپ کی والدہ کے بارے میں اور آپ کی نانی کے بارے میں اور آپ کے ماموں، آپ کے خالو حضرت زکریا کے بارے میں تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اس ضمن میں یہ بھی بات آ چکی ہے کہ موجودہ وقت میں جو یہودی ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ان کی دشمنیاں اور ان کی عداوتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت شدید تھیں، اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہی نہیں بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا، اللہ کے نبیوں کو قتل کیا۔ خود قرآن کریم نے بتایا کہ اس خون کا خون ناحق ہونا وہ خود بھی جانتے تھے۔ ان کا جو ضابطہ تھا تورات اور تلمود میں، اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی تھی، جانتے ہوئے انہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ اگر یہ غزہ میں معصوم بچوں پہ بمباری کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے نشانہ بنا رہے ہیں معصوموں کو، عورتوں کو اور بے سہارا لوگوں کو اور ضعیف عمر کے لوگوں کو، تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ حالانکہ افسوس ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، دل دہلتا ہے، کانپتا ہے، آنکھیں روتی ہیں، دل روتا ہے ان ملعونوں کے اور ان بدبختوں کے غلط اور انداز اور ظلم اور سفاکیت اور بربریت پہ۔ لیکن یہ عادت سے مجبور ہے۔ انہوں نے جب نبیوں کو نہیں چھوڑا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اتنے بڑے مقرب بندے کہ بچپنے سے ماں کی گود میں گفتگو کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اتنے معجزات عطا کیے کہ ابرئ الاکمہ والابرص، مادرزاد نابینا ہے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، اور مادرزاد وہ پیدائشی کوڑھی ہے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، یا بعد میں کوڑھی ہو گیا ہے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، اور مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر رہے ہیں، پرندے کو پرندے کی شکل بناتے ہیں اور اللہ کے حکم سے اس میں پھونک مارتے ہیں تو وہ پرندہ اڑنے لگتا ہے۔ اور ہمیشہ انہوں نے انسانیت اور اخلاق کی تعلیم دی، لیکن یہودیوں نے ان کے خلاف کیا کیا؟ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، مستقل انہوں نے حضرت عیسیٰ کی شکایت پہنچائی، اور شکایت کس انداز میں کہ یہ جو بن باپ کا اولاد ہے، العیاذ باللہ، یقیناً یہ گالی بھی ہے اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک قدرت کا مظاہرہ بھی ہے۔ تو ان کے بارے میں کہا کہ یہ فسادی ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ۔ بالآخر اس وقت کے بادشاہ نے ان کے پھانسی دینے کا آرڈر صادر کر دیا، لیکن پھانسی ہوئی نہیں۔ وَمَكَرُوا، ان لوگوں نے مکاریاں کی، سازشیں کی، ان لوگوں نے
اپنی دانست میں ان کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کر لی، لیکن مکر اللہ، اللہ نے بھی تدبیر کی۔ مکر کا لفظ جو ہے نا یہ اچھے اور برے دونوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو ان کی جو کوششیں تھیں وہ در حقیقت سازش تھی، یہ منفی پس منظر میں، یعنی جھوٹا الزام تھا، بنائی ہوئی بات تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو انہی پہ الٹ دیا، اس لیے مکر اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ان کی سازش کو اللہ تعالیٰ نے انہی پر الٹ دیا۔ کیا ہوا کہ ان کی پھانسی نہیں ہوئی، بلکہ ان کی جگہ پہ کسی اور کی پھانسی ہوئی جو شکلاً اس وقت بنا دیا گیا ان جیسا، اس کی پھانسی ہوئی، اور وہ لوگ یہ سمجھتے رہے یہودی کہ چلو نجات پا گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخری وقت کے حالات کو بیان فرمایا ہے اگلی آیات میں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ تعالی نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پورا لے لوں گا، میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، تجھے کافروں کی تہمت سے پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی ہے قیامت تک ان کو تمہارا انکار کرنے والوں پر غالب رکھوں گا، پھر میرے ہی طرف تم سبوں کی واپسی ہوگی، تو جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ کتنی باتیں ہوئیں؟ پہلی بات یہ بتائی گئی انی متوفیک۔ توفا کے معنی عربی زبان میں کسی چیز کے وصول کرنے کے ہوتے ہیں اور لینے کے معنی میں آتے ہیں۔ چونکہ موت میں بھی اللہ تعالیٰ روح کو واپس لے لیتے ہیں، اس لیے اسے وفات کہا جاتا ہے۔ موت کو کیا کہتے ہیں؟ وفات کہتے ہیں۔ کیوں موت کو وفات کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ روح کو واپس لے لیتے ہیں، روح کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ انسان زندہ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، روح کی وجہ سے۔ روح آتی کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے۔ روح جاتی کہاں ہے؟ اللہ کی طرف چلی جاتی ہے۔ اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وفات کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ متوفی کے معنی موت کے نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ میں آپ کو جسم اور روح سمیت لے لوں گا اور آسمان پہ اٹھا لوں گا۔ جو اگلا فقرہ ہے رافعک الیہ، میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، یہ گویا اسی کی تفسیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسی کی تفسیر ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ متوفی کیا وفات دینے ہی کے معنی میں ہے، اور مقصد یہ ہے کہ سولی پر پھانسی کے ذریعے آپ کی موت نہیں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ آپ کو اوپر اٹھا لیں گے، اور پھر جب دنیا میں آئیں گے تو طبعی موت دیں گے آپ کو، ہم طبعی وفات دیں گے۔ ان مجرموں نے جرم کے سزا کے طور پہ جو آپ کی پھانسی کا اعلان کیا ہے وہ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ جب آپ دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو اس وقت آپ کو وفات دیں گے۔ اس لیے دونوں امکان ہے۔ پہلی صورت میں بات یہ ہوئی کہ آپ دوبارہ زمین پہ اتارے جائیں گے، پھر کچھ سال دنیا میں آپ رہیں گے، اس وقت آپ پر طبعی موت طاری ہوگی۔ دونوں تفسیر سامنے میں نے آپ کو بتا دیا کہ پورا لینے والا ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو طبعی وفات دینے والا ہوں۔ طبعی وفات کا تعلق ہے دنیا میں آنے کے بعد، اور اٹھانے کا تعلق ہے فوراً اس وقت سے۔
جبکہ آپ کو ان لوگوں نے پھانسی دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن ایک بات پہ امت کا اجماع ہے۔ اجماع کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے اب تک تمام علماء، فقہاء، محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن آپ پھانسی دینے سے عاجز رہے، آپ آسمان پہ اٹھا لیے گئے، قرب قیامت میں آپ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اسلام کو نافذ فرمائیں گے، غالب فرمائیں گے۔ ایک بڑے محدث اور امام ہیں، انہوں نے اسی موضوع پہ ایک کتاب لکھی ہے، التصریح بما تواتر فی نزول المسیح۔ اس میں 100 سے زیادہ حدیثوں کو جمع فرمایا انہوں نے۔ یہ میں اتنی وضاحت کے ساتھ اس لیے کہ اس عقیدے کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کون لوگ کرتے ہیں؟ جو اپنے خود ساختہ آدمی کو مسیح موعود کہتے ہیں، وہ ہیں یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع ہو چکی ہے، اور رافعو کا الیہ کا مطلب کہتے ہیں کہ آپ کا درجہ بلند کروں گا، حالانکہ یہ ایسا معنی ہے جو عربی زبان کے قاعدے کے بھی خلاف ہے، یہ منمانی تعبیر ہے، اس لیے اس ترجمے اور اس مفہوم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے، واضح طور پہ فرمایا وَمَا قَتَلُوا، ان لوگوں نے ان کو قتل نہیں کیا، وَمَا صَلَبُوا، اور ان لوگوں نے انہیں پھانسی پر بھی نہیں لٹکایا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمُ الْفِكْرُ ہے جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پورا پورا لے لوں گا، میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور تجھے کافروں کی تہمت سے پاک کروں گا، مطہرک، میں پاک کروں گا، کیا آپ کو؟ کن سے؟ من الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا۔ اب دیکھیں کہ یہ کفروا کون لوگ ہیں؟ حضرت عیسیٰ کے انکار کرنے والے لوگ۔ کون؟ یہودی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں جہاں کفروا والا لفظ آیا ہمارے برادران وطن کہتے ہیں کہ ہندوؤں کے لیے استعمال ہوا، فلاں کے لیے استعمال، ایسا جو بھی اللہ کے عقیدہ توحید کا منکر ہے، جو بھی نبیوں کی رسالت کا منکر ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں۔ تو کافر کی اصطلاح سے بہت سارے لوگوں کو بہت ڈر لگتا ہے، لیکن ڈرنے کی کوئی بات نہیں، جس وقت وہ مان لیں ایک اللہ کو، اللہ کے رسول کو، وہ کافر نہیں کیا مسلم بن جائیں گے۔ مسلم کے معنی ماننے والا، کافر کے معنی انکار کرنے والا۔ ایک بات تو یہ لوگ کون ہیں؟ کافر ہیں۔ کون؟ یہودی۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ آپ کے متبعین ہیں، آپ کے حکم کو ماننے والے ہیں، آپ کے راستے کو ماننے والے ہیں، انہیں ہم غلبہ عطا کرنے والے ہیں، انہیں غالب کرنے والے ہیں، انہیں دبدبہ اور اقتدار دینے والے ہیں۔ کن پر؟ جنہوں نے آپ کا انکار کیا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے کہ جن لوگوں نے تیری پیروی کی، قیامت تک ان کو تمہارا انکار کرنے والوں پر غالب رکھو گا۔ حضرت عیسیٰ کے انکار کرنے والے کون ہیں؟ یہودی۔ کیا مسلمان بھی حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ مسلمان تو ان کے پکے ماننے والے، ان کو رسول ماننے والے، ان کو اللہ کے نبی ماننے والے ہیں، ان کی ماں کو عفیفہ اور صدیقہ اور طاہرہ اور صادقہ ماننے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ یہودی ہمیشہ ذلیل رہیں گے۔ تو آپ کہیں گے کہ بھائی
یہ اللہ نے ذلت کا وعدہ کیا تھا تو ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی بھی ذلیل ہے یہ بغل بچہ بنے ہوئے ہیں کس کا؟ سپر پاور کا. یہ سپر پاور ہی کا ایک اسٹیٹ ہے. جیسے ایک ملک کے کئی اسٹیٹ ہوتے ہیں نا، اس طرح ایک اسٹیٹ ہے. وہ اگر ایسے کر لے تو ختم ہو جائے. اور دوسری طرف ہماری غفلت، جو مسلم ممالک ہیں اور جو قبلہ اول کے محافظ ہیں، ان کی غفلت، یہ سوئے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے یہ شیر بنا ہوا، ورنہ بھیگی بلی سے بھی زیادہ یہ بزدل ہے. تو یہ ذلت اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط کر رکھی ہے اور قیامت تک رہنے والا ہے. ثم الی مرجعکم، پھر ہمارے ہی طرف لوٹ کے آنا ہے، پھر میں فیصلہ کروں گا. پھر جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے ان کا فیصلہ کروں گا. تو اس میں کئی باتیں آ گئی. ایک بات تو یہ آئی کہ یہودیوں نے آپ کے نسب کے بارے میں جو تہمت لگائی تھی اس کی براءت کو ظاہر کروں گا. اللہ تعالیٰ نے ان کی براءت کو ظاہر کر دیا. نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کلام نازل کیا اس میں باضابطہ ایک سورہ نازل کر دی، سورہ مریم. اسی طریقے سے آپ کے جتنے ماننے والے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت حضرت مریم کو کیا مانتے ہیں؟ پاک دامن، عفیفہ، صدیقہ، طاہرہ. اپنی بچیوں کا نام رکھتے ہیں مریم. اور یہ یہودی ان پہ عیب لگاتے ہیں، ان پہ تہمت لگاتے ہیں اور ان سے دوستی. یہ سارے دجال لوگ، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ دجال ہیں. اور اللہ تعالیٰ دجالوں سے خوب نمٹنا جانتا ہے. وقتی آزمائش تو ہے، اللہ کے ہاں اللہ کا وعدہ پورا ہو کر کے رہے گا. اس پہ ہمیں یقین رہنا چاہیے. آزمائش جو بھی ہو جائے لیکن اللہ کا وعدہ پورا ہو کر کے رہے گا. یہودیوں کو روئے زمین بھی نہیں چھپائے گا. ایک درخت کے پیچھے بھی چھپے گا تو بتا دے گا وہ درخت کہ یہ یہودی میرے پیچھے چھپا. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جن لوگوں نے کفر کیا ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. دنیا میں بھی سزا ملے گی. آپ دیکھیں واضح طور پہ لفظوں میں موجود ہے عذاباً شدیداً فی الدنیا. یہ پس منظر کن کا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. عیسیٰ علیہ السلام کے منکر کون ہیں؟ یہودی. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا کا وعدہ کیا ہے دنیا میں بھی، اور آخرت میں تو سزا مل ہی کے رہے گی اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا. دنیا میں تو وقتی طور پہ سپر پاور آ جاتا ہے بچانے کے لیے، لیکن وہاں کوئی سپر پاور، سپر تو دور کی بات ہے، وہاں تو احکم الحاکمین کے سامنے کوئی سر بھی نہیں اٹھا سکتا. اور ظالموں کی تو وہ حالت ہوگی کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا اللہ انہیں بھرپور اجر عطا فرمائیں گے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اس آیت کو یاد رکھیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتے. ظلم کو مٹ جانا، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. کوئی ظالم اللہ کا پسندیدہ نہیں ہو سکتا. جس نے ظلم کیا، ظلم تو ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون تو خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے. تو ظلم کو مٹ کر کے رہنا. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں یہ نشانیاں ہیں اور حکمت سے بھرا مضمون ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کی یہ ساری تفصیل آپ کے اللہ کی طرف سے نبی ہونے کی واضح نشانی. چونکہ 500 سال تک یہودیوں نے پھیلایا کہ ان کو پھانسی پڑ گئی، تو عیسائیوں نے مان لیا کہ ان کو پھانسی پڑ گئی. تو پوری دنیا میں یہ عقیدہ پھیل گیا کہ کن کو پھانسی پڑی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اللہ رب العالمین نے جب نبی بنایا، نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور آپ کے اوپر کتاب نازل ہوئی تو اس میں یہ آیات نازل کی گئی وما قتلوا وما صلبوا، کہ انہوں نے قتل بھی نہیں کیا اور انہوں نے پھانسی بھی نہیں دی، معاملہ ان کے لیے کیا ہو گیا؟ مشتبہ ہو گیا۔ تو اس لیے یہ آپ کی نبوت کی، نبی آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی واضح دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے سوا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا جس کے ذریعے آپ کو ایسے واقعے کی تفسیر معلوم ہوتی، جس میں عیسائیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس معجزانہ واقعے کی وجہ سے خدا کا بیٹا قرار دینے لگے، ابھی بھی کہتے ہیں اور اس وقت بھی کہنے لگے، اور اس کا بالکل اپوزٹ جو جوس یہودی ہے انہوں نے تو ان کو کچھ اور قرار دے دیا۔ تو یہودی نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہتے تھے، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، اللہ کی لعنت ہو ان ظالموں۔ ذکر حکیم ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس نشانی کے علاوہ بھی یہ ایک حکیمانہ کلام اور دانائی کی بات ہے۔ اللہ کا کلام ایسا ہے کہ ہر شخص کو بصیرت ملتی ہے، اس سے حکمت کی بات ملتی ہے، تدبر کی بات ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے۔ یہ ایسی اونچی کتاب ہے، آپ حضرات ماشاءاللہ کنٹینیو تشریف رکھتے ہیں، اپنا آدھا گھنٹہ وقت نکالتے ہیں، اندازہ ہوتا ہوگا کہ کس طریقے سے یہ نورانی شعائیں ہمارے دلوں کے اندر جا رہی ہیں۔ اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے، آپ کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، آپ کے آل اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا، اس لیے کہ یہ اتنی عظیم کتاب ہے۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی تعریف کرتا ہے۔ دنیا میں جھوٹی تعریف ہوتی ہے تو لوگ کو ٹوٹ پڑتا ہے، ٹی وی پہ کسی کی تعریف آ جائے اور اخبار میں کسی کی تعریف آ جائے، ہے نا، کسی پروڈکٹ کی کوئی ہیرو جو ہے نمائش کرنے لگے تو پھر آدمی ٹوٹ پڑتا ہے اس کے اوپر۔ اس کتاب کی تو تعریف اللہ رب العالمین نے کی، جو ہمارا رب ہے، اور ایک جگہ نہیں کہ سینکڑوں جگہ، ہر جگہ وہ اس کتاب کی تعریف کرتا ہے کہ یہ حکمت والی کتاب ہے۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی کیفیت حضرت آدم کی پیدائش کی طرح ہے کہ اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا، پھر ان سے کہا کہ ہو جا، تو وہ ہو گئے۔ یہی آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، الحق من ربک، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ فلا تکن من الممترین، لہذا آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پھر معلوم ہو جانے کے باوجود اس سلسلے میں کوئی شخص آپ سے حجت کرے تو آپ کہہ دیں، کیا کہیں؟ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہم سب آپ سے اگر کوئی حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی آپ سے حجت کرے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم سب اپنے بیٹوں کو بھی بلائیں اور تمہارے بیٹوں کو بھی، اپنی عورتوں کو بھی اور تمہاری عورتوں کو بھی، اپنے آپ کو بھی اور تم کو بھی، پھر ہم مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یقیناً یہی سچا واقعہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ بے شک اللہ زبردست اور حکمت والے ہیں، اگر پھر بھی قبول نہ کریں تو بے شک اللہ فساد مچانے والوں سے خوب واقف ہے۔ اگر پھر بھی قبول نہ کریں تو اللہ فساد مچانے والوں سے خوب واقف ہے۔ یاد کیجئے کہ سورہ آل عمران کی جب شروعات ہوئی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سورہ میں شروع کی بہت ساری آیات، ان کا تعلق عیسائیوں اور یہودیوں سے۔ ایک خاص واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سن 9 ہجری میں، یعنی ہجرت کے 9ویں سال، نجران ایک علاقہ ہے، سعودی عربیہ میں ہے، وہاں سے عیسائیوں کا ایک وقت آیا، اس میں عیسائیوں کے علماء تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی باتیں کی اور
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں اور دیگر کئی چیزوں کے بارے میں سوال کیا، تو اس میں اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر آیات نازل فرمائی اور آپ نے ایک ایک چیز کو واضح طور پہ بیان فرما دیا، اور اخیر میں یہ فرمایا کہ تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو نا، دلیل کیا ہے؟ سوائے اس کے کہ بغیر باپ کے واسطے کے اللہ نے اپنے حکم سے پیدا فرمایا، اس سے تم کو پرابلم ہو گیا تو تم نے کہہ دیا کہ اللہ باپ ہے اور یہ بیٹا ہے۔ العیاذ باللہ، تم کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اللہ نے مٹی سے پیدا کر دیا، تو ان کی پیدائش بھی حضرت آدم کی پیدائش کی طرح ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی کیفیت حضرت آدم کی پیدائش سے ملتی جلتی ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له كن فيكون، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تم انسان بن جاؤ، تو وہ انسان بن گئے۔ تو یہ حکم اللہ کے حکم سے وہاں بھی ہوا اور اللہ کے حکم سے یہاں بھی ہوا، وہ بھی اللہ کے بندے تھے، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ خدا نہیں تھے، یہ بھی خدا نہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، یہ بھی اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ الحق، یہی بات برحق ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، یا خود قرآن کریم مکمل کا مکمل برحق کتاب ہے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ، لہٰذا اگر کوئی شک ڈالنا چاہتا ہے جیسے یہ اس نجران کے عیسائی ہیں، تو اس میں آپ شک میں مبتلا نہیں ہوئی، اور اگر اس کے باوجود یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور آپ کے پاس حق بات آ چکی ہے اللہ کی طرف سے، تو آپ ان کو مباہلے کا چیلنج کیجیے۔ مباہلہ کیا ہے؟ دنیا میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، آج کل آپ لوگ جو ڈالتے ہیں جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں ڈائلاگ کو، یعنی گفتگو، ادھر سے بھی گفتگو ہو رہی، ادھر سے بھی گفتگو ہو رہی، اسی کو مکالمہ کہتے ہیں۔ اسی میں دلائل کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، دونوں طرف سے ایک دعویٰ ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے، اس کو مناظرہ کہا جاتا ہے، اسی کو مباحثہ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی معاملے میں دو فریق میں حق اور باطل کے درمیان اشتباہ ہو جائے، ایک فریق ایک دعویٰ کرے اور دوسرا فریق دوسرا دعویٰ کرے، جیسے کہ عیسائی دعویٰ کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، اللہ کے بندے ہیں، بیٹا نہیں۔ تو اب یہ ہو گیا، دو موقف سامنے آ گیا اور اس کے دلائل پیش کر رہے ہیں، پھر بھی وہ نہیں ماننے کو تیار ہے، الجھ رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ پھر کیا ہو؟ نبتہل، ابتحال کے معنی ہیں الہا زاری کے ساتھ بد دعا کرنا، لہذا آخری بات یہ ہے کہ ہم بد دعا کریں۔ ہم میں سے جو فریق غلطی پر ہو، حق واضح ہونے کے باوجود نہیں مان رہا ہے، اللہ کی اس پہ لعنت ہو، اللہ کی اس پہ پھٹکار ہو، اللہ کا غیظ و غضب ہو۔ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فقل، تو آپ فرما دیجئے کہ اپنے خاص الخاص لوگوں کو بلا لو۔ سب سے خاص کون ہوتا ہے؟ ابنا، بیٹا، اپنی اولاد کو، اور کون؟ بیوی، خود اپنے آپ کو۔ تو انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اپنی بیویوں سے محبت ہوتی ہے، اپنے سے محبت ہوتی ہے۔ سارے پسندیدہ لوگوں کو، سارے اہل محبت کو، سارے قریبی لوگوں کو بلاؤ اور بد دعا کرو کہ جو فریق گمراہ ہے، حق واضح ہونے کے باوجود نہیں مان رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پہ پھٹکار۔ اور اس حکم کے نازل ہونے کے بعد حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ اور آپ کے نواسے حضرات حسنین اور آپ کے داماد حضرت علی، ان سب کو لے کر کے میدان میں آ گئے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو اللہ کا حکم آیا اور رسول اللہ لے کے آ
انہوں نے کانا پھوسی کرنا شروع کیا کہ ہم تو جانبے نے کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے غلط بات پر ہیں، اور اس غلطی پہ رہتے ہوئے ایک نبی کے خلاف مباہلہ کریں گے تو سب ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ آپس میں ان لوگوں نے کانا پھوسی کرنا شروع کیا، مشورہ نہیں، کانا پھوسی۔ اس میں سے جو سب سے بڑے عالم تھے اس نے کہا کہ سنو، یہ نبی برحق ہے، ہم لوگ دل سے جانتے ہیں، اس کے باوجود کٹ حجتی کرو گے نا تو ہلاک کر دیے جاؤ گے، اس لیے کہو کہ آپ جو حکم فرمائے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ مسلمان تو نہیں ہوں گے لیکن اور جو حکم فرمائیے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ جزیہ دینے پر راضی ہو گئے، ٹیکس ادا کرنے پہ۔ یہ ٹیکس کیا تھا؟ تحفظ کا ٹیکس، کہ ہماری حکومت میں ہے تو آپ کو ٹیکس دینا ہے اور ہماری گورنمنٹ آپ کی حفاظت کرے گی۔ تو یہ چیز پیش آئی جس کو اس میں بیان کیا گیا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے یہ برحق بات ہے۔ اور اس سلسلے کی آخری بات یہ ہے کہ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی قابل پرستش نہیں ہے، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، یقینا اللہ تعالی کیا ہے؟ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ ان کی حکمت کا تقاضا ہے کہ فسادیوں کو فوراً سزا نہیں دیتے، لیکن فسادیوں کو سزا مل کر کے رہے گی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ لوگ پھر بھی قبول نہ کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ فساد مچانے والے کو قبول نہیں کرتا، فساد مچانے والوں کو خوب جانتا ہے، اس کو سزا بھی دے گا، اس کی درگت بھی بنے گی۔ یہ وقتی طور پہ ڈھیل ہے، سدھر جائیں تو سدھر جائیں، ورنہ آخری انجام وہی ہونا ہے جو ایسی قوموں کا ہوا جو ان سے بڑی طاقت کے مالک تھے، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم فرعون، قوم موسیٰ، یعنی فرعون اور اس کے سارے لشکری، اللہ تعالیٰ نے سب کو خس و خاصا کی طرح بات دیا، ختم ہو گئے سب، نمرود ختم کر دیا گیا۔ یہ لوگ بھی کوئی کس کھیت کے مولی ہیں، انہیں بھی ختم ہو جانا ہے۔ میرے بھائیو، آخری بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور صحیح عقیدے کے اوپر جمنا چاہیے، حق کے اوپر جمنا چاہیے، ظلم سے بچنا چاہیے، ظلم سے نفرت کرنی چاہیے، ظالموں سے نفرت کرنی چاہیے، اور حق آواز بلند کرنی چاہیے، اور حق سے محبت کرنی چاہیے، اور حق پہ استقامت ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں مظلوموں کے لیے تو کم از کم ظالموں کو دل سے برا سمجھنا چاہیے، مظلوموں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے محافظوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی حفاظت کے اسباب مہیا فرمائے، ان کی مدد فرمائے، اور ان کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ کے فرے کردار کو پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔